اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ دن گزر گیا، ہم سب سے پہلے آج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی زخمی بیٹی کا پرسہ قبول ہو۔ چند برس پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا مصائب کا، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے۔ اس سال وہی جملہ آیت اللہ میلانی نے کہا ہے، اس کو دہرایا۔ میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بی بی کے مصائب کا جملہ کیا ہے؟ کہا لوگوں کا جناب سیدہ کی تکذیب کرنا۔ وہ بی بی جو میدان مباہلہ میں جائے کہ صادق نبی کی دعا پہ آمین کہے، عیسائی کہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، وہ ہستیاں آئی ہیں جو سچی ہستیاں ہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اسی بی بی کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتے۔ باغ فدق میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے دیا تھا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، تو کیا باغ فدق مل گیا تھا بی بی کو؟ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک لہجے میں اگر انسان بہت زیادہ صدمے سے گزر رہا ہو نا، تو ایک لہجے میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ ایک لہجے میں انسان مر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بی بی ہو جو محضر رسالت میں آئے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اسی مقام پہ جائے کھڑی رہے، اتنی دیر تک بی بی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں آرام سے چلوں گا۔ بی بی کے مصائب میں ایک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب سیدہ سے کہا، یا کسی اور بی بی نے، حضرت ام ایمن نے کہا، بی بی آج میں خود جب باہر تھی تو میں نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں مدینے کے بازار سے، لیکن لوگ علی کو سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن سیدہ روتی رہی، علی ابن ابی طالب کو مسلمان سلام نہیں کر رہے۔ سارا دن بی بی نے انتظار کیا، شام ہوئی مولا گھر آئے یا عصر پہ مولا گھر آئے تو بی بی در پہ کھڑی تھی۔ کہا اے ابو الحسن، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو مدینے والے سلام نہیں کرتے۔ خدا کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اب بی بی نے کہا ابو الحسن چھپائیے گا مت، مجھے بتائیے کیا بات یہ سچ ہے؟ مولا نے کہا سیدہ اب یہ عالم ہے، مجھے سلام کرنا تو درکنار، اگر میں سلام کر دوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ رونے میں آج بخل نہ کیجیے گا، آج جناب سیدہ کے مصائب ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سہانی سے کسی نے سوال کیا کہ آقا ہمارے ممبروں سے نجف میں پڑھا جا رہا ہے
کہ سیدہ دائیں طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. دروازے کے واقعے کے بعد کروٹ ایک طرف کے نہیں لے پاتی تھی. نجف میں ممبروں سے سب پڑھ رہے ہیں علماء, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آغا اصفہانی رونے لگے. کہا آغا کیا بات ہے؟ کہا نہیں, یہ بات نہیں کہ بی بی ایک طرف کا پہلو نہیں بدل پاتی تھی, کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی. روایت میں ہے بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی, جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے, مجھے آج جلدی نہیں ہے, صرف مسائل پڑھوں گا. آج ہر امام کو پرسہ دینا ہے, ہر امام کو بہت صدمہ ہے جناب سیدہ کے مصائب کا. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, میں بھی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. تو تفصیل بی بی کے مصائب میں بہت زیادہ روایات میں ہے کہ ہر امام نے یاد کیا ہے. چند چیزوں کو بی بی نے بھی یاد کر کے گریہ کیا ہے. جانتے ہیں ان چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا. اور جانتے ہیں کیا کہتی تھی بابا کو یاد کر کے؟ قبر مطہر پہ جا کے کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مرثیہ بی بی کا پورا, بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں. کون سے مصائب ہیں بابا؟ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے. پہاڑوں پہ ایسے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنے مصائب آئے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے مصائب شوہر سے چھپا سکتی ہے, اپنے باپ سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے, اپنے بھائیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے, بیٹوں سے مصائب چھپا سکتی ہے, بیٹیوں سے مصائب چھپا سکتی ہے, لیکن ماں سے مصائب نہیں چھپا سکتی. تو علماء کہتے ہیں جب جناب زینب واپس آئی تھی نا مدینے شام کی اسیری کے بعد, تو جناب سیدہ کی جب قبر پہ پہنچی تھی تو بلند آواز سے رو رو کے کہہ رہی تھی اماں آپ کا حسین مارا گیا. میری طرف دیکھیے گا, میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں. ابھی تو میں نے 5-10 منٹ مسائل پڑھے ہیں, میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی. میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا, نانا کے روضے پہ گئیں, پہلے نانا کے روضے پہ گئی تھی, اور جب وہاں سارے مصائب پڑھ دیے تھے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا, نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی, میں بازوؤں کے نیل دکھاتی, میں آپ کو بتاتی میری پشت پہ کتنے تازیانے مارے گا. نانا آپ کی امت نے بہت تازیانے مارے. لیکن وہاں پہ بی بی رو رہی تھی جناب زینب, لیکن بڑے صبر کے ساتھ. لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی نا ایک بی بی ماں سے چھپا نہیں پاتی باپ کو, اپنے مصائب کو چھپا نہیں پاتی. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا, جملہ پیش کروں, مجھے معاف کر دیجیے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے جلدی سے سامان کھولا, ایک کرتا نکالا, کرتا نکال کے قبر پہ بچھا دیا. کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا. اماں آپ نے کرتا دیکھا, میں نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا. میرا بچہ, میرا بھائی وہاں پہ کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. میں دیکھ رہا ہوں چہرے کو پرسہ دے رہے ہیں. بس بھی جناب سیدہ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی. اجرکم اللہ.
جناب زینب سے مولا حسن، اولاد سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ہر ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر ماں کو پتا ہو نا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر نے چلنا ہے تو وہ گلے کا بوسہ بہت زیادہ دیں گی۔ اور پھر وصیت بھی کی زینب، جب حسین آخری مرتبہ آئے تو میری طرف سے گلا چوم لینا بس بھائی۔ اب جناب سیدہ، جب میں کچھ مسائل پڑھ نہیں سکتا، مجبوریاں ہیں، بہت سے سب جملے ہیں، تو میں اشارتاً کنایتاً جو جملے پیش کروں گا سن لیجئے گا۔ جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے کل جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، علی کو باہر نکالو۔ مولا 2 مرتبہ پہلے آ چکے تھے، کہا خبردار اب نہ آنا، بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ میں قرآن کی شان نزول جلدی جلدی جمع کر رہا ہوں، پیغمبر کی وصیت تھی، تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اوراق کھول رکھے، آیات کا شان نزول جب میں قرآن کا کام کر رہے ہیں۔ مولا کہتے میری ماں صحن میں تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ، مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتیں مار رہا تھا، کہ میری ماں نے چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ایک نے آواز دے کہا وَإِن چاہے نبی کی بیٹی ہو، دروازہ کھولو، کہا رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں۔ ایک نے کہا آگ لگا دو۔ مولا حسن کہتے جیسے جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پیچھے ہٹی، کسی نے لات ماری، دروازہ گرا، بی بی نے دروازہ سنبھالا، دروازہ بی بی پہ گر گیا، بی بی نے آواز دی فضا ہی لے گی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ گرانے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سیدھے پہ پاؤں کے ایک جملہ کہا، مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا۔ ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈالو۔ میری طرف دیکھیے گا، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جناب سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا، کہ میں اپنے مولا سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی نے اپنے غلام قنفذ سے کہا ہاتھ چھڑا، اس نے ہاتھ پہ ظلم کیا، بی بی کے ہاتھ سے ابا چھوٹ گئی، آواز دے کے کہا فضا میرے بابا کی ابا لاؤ۔ پڑھویا چھوڑ دو، فضا میں اپنے بابا کے مرقد پہ جاؤں گی۔ میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، فضا میں اپنے بابا کے مرقد پہ جانا چاہتی ہوں، میرے بابا کا امامہ لا دے۔ ساری بیویاں جمع ہوئی، جناب ام ایمن آ گئی، جناب اسما سب آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بیویوں کا سہارا لیا، بابا کا ایسا ہاتھ میں لیا۔ میری طرف دیکھیے گا، جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں، اور جب کوئی چل نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھینچتے ہیں۔ بی بی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے۔ جناب سیدہ کو مرکز رسالت پہ لایا گیا، بی بی نے آ کے جملہ کہا بابا
ہمارا حق چھنا میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا گھر میں فاقے ہوئے میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا میرا محسن شہید ہوا. بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا. لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا. بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں. وہاں مسجد نبوی میں جناب سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے, ہاتھ تلوار پہ. مولا جیسے اشارہ ملے, مولا نے ایک مرتبہ دیکھا, کچھ دیکھنے کے بعد کہا سلمان روضہ رسول پہ جاؤ. کہا مولا میں آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا. کہا سلمان جلدی جاؤ, سیدہ بددعا کرنے والے. کہا مولا کیسے معلوم؟ کہ سلمان دیکھتے نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سلمان جلدی جاؤ, سیدہ سے کہنا علی کے حق کا واسطہ بددعا نہ کرے. جناب سلمان آقا فضہ سیدہ سے کہو پردہ کر لے, میں آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے. آ رہی ہے تبرکات, آ رہے ہیں, یہ چلتے رہیں گے, سنتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. میں بھی پڑھوں گا, میں بھی مصاحب نہیں یہاں پہ ترک کروں گا. آرام آرام سے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا کسی سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل رو پائیں گے؟ بس ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجئے گا. تو بی بی نے فرمایا کہ بابا میں علی کی وجہ سے بددعا کرنے آئی تھی, لیکن علی کی وجہ سے بغیر بددعا کیے واپس جا رہی ہوں. بس بھئی اب بی بی گھر میں تھی, سارے مدینے کی خواتین آنے لگی ملنے کے لیے. تو اب ہر بی بی گھر جا کے ایک ہی بات کہتی, سیدہ بہت روتی ہیں اور کچھ افراد سے بہت سخت ناراض ہے. کہ کیا کہتی ہیں؟ ہر مدینے کے گھر میں ایک بات ہونے لگی کہ بس ایک ہی بات کہتی ہیں, جب میں اپنے بابا سے ملوں گی یہ میرے گھر پہ آنے والے, میں سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی. بابا یہ آگ لائے تھے. اجرکم اللہ. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا, 5 سے 10-15 منٹ بس برداشت کر پائیں گے. اجرکم اللہ. جناب امیر جناب امام حسن حسین بی بی کو مسلسل دلاسا دیتے. اب آخری ایام بی بی کے شب شہادت کا دن ہے نا, ایک دن بی بی نے بلایا کہ فضہ ذرا اسما کو بلا لاؤ. اسما مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے. کہ بی بی کیا بات؟ کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نامحرموں کو میرا قد معلوم ہو جائے گا. تو جناب اسما نے کہا بی بی, جناب جعفر طیار کی بیوہ تھی حضرت اسما, بی بی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے, تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دے, میرے لیے تابوت بنا دے, میں وصیت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا. میں علی سے وصیت کر دوں گی جنازہ رات میں اٹھے گا, تابوت میں اٹھے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھے, آپ کی بیٹیاں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے دورے. اجرکم اللہ. بس بے جناب اسما تابوت بنا لائیں. بی بی نے کہا اسما, بہت دعائیں دی جناب سیدہ نے, اسما یہی میرا تابوت ہے. بہت خوش ہے بی بی, آج میرے لیے تابوت بنا دیا. اسما نے کہا یا ابا الحسن غسلنی بلیل, معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے, آپ خود مجھے رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں کفن دیجئے. کفنی بلیل وحنتنی بلیل وصلی علی بلیل ودفنی بلیل, رات میں مجھے غسل دیجئے گا, حنوط بھی رات میں دیجئے گا, پھر میرا جنازہ رات میں خود ہی پڑھائیے گا. یا علی مجھے قبر میں خود اتاریے گا.
دفنانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے کلام کیجئے گا، پھر چلے جائیے گا۔ پھر ایک جملہ کہا، یا علی جب مجھے دفنا دینا میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا، مدینے والے میری قبر پہ بھی نہ آئے، میرا بیٹا مہدی جب تک میرا بدلہ نہ لے۔ بس بھئی مولا بھی بہت روئے، بی بی بھی بہت روئے۔ پھر ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے، یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا، ایسی ماں لائیے گا میرے بچوں پہ جسے میرے بچوں سے بڑی محبت ہو، میرے بچے میری محبت کے عادی ہے۔ بی بی یہ کیسی وصیت ہے؟ بی بی جانتی ہے یہ علی ہے، آنے والی ام البنین ہوگی، یہ بی بی کی وصیت مولا کو نہیں امت کو ہے۔ اور مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا، انہیں پیاسا نہ رکھنا، میں نے بڑی زحمتوں سے پالا ہے، میری بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لے جانا۔ اجرکم اللہ۔ سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا، میں تو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ بس بھئی بی بی نے وصیت کی، ایک دن آیا بی بی نے بلایا، فضہ ذرا کچھ بیویوں کو بلا دے، جو بنی ہاشم کی خواتین تھی بی بی بار بار انہیں بلاتی۔ پھر ایک دن بی بی نے کہا کہ آج میرا آخری دن ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے والا، دنیا کا کوئی 18 برس کا مرد ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، مرنا نہیں چاہتا۔ بی بی شہادت والے دن بڑی خوش تھی اور پہلے سے دعائیں مانگ رہی تھی، الہی عجل وفاتی، میری موت بھیج دے، میں جینا نہیں چاہتی۔ مسترد جملہ ہے بی بی کی دعا کا، پروردگارہ میں جینا نہیں چاہتی، میری شہادت کو بھیج دے۔ آخری دن آیا کہ اسما بڑی خوشی خوشی وصیت کی، یہ میرا آخری دن ہے، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ پھر رو کے ایک جملہ کہا، فضا جب میرے بیٹے آئے پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا ماں مر گئی۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیا، اب نہیں پڑھتا، بس بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بی بی کی شہادت ہو گئی، میں نے سب چھوڑ دیا۔ امام حسن و حسین گھر آئے، جب گھر آئے نا تو جناب فضہ نے جناب اسما نے آنسو صاف کر لیے۔ جناب فضہ نے کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن نے سر اٹھا کے کہا فضہ آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب ایک مرتبہ جناب فضہ کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دونوں شہزادوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں کا جسد مطہر ہے، دونوں آگے بڑے بلند آواز سے رونے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، دونوں نے اماں میں اتارے، روگے گا اماں، اماں آپ چھوڑ کے چلی گئی۔ جناب فضہ نے چاہا کہ میں شہزادوں کی توجہ کو بانٹ دوں، کہا شہزادو اپنے بابا کو جا کے خبر کر دیجئے مولا علی مسجد نبوی میں تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ ایک مرتبہ دونوں امام حسن حسین آئے، دائیں طرف سے مولا حسن، بائیں طرف سے مولا حسین، مولا علی کے گلے میں باہیں ڈالی روتے ہوئے، نہ جانے کان میں کیا کہا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے۔ جب بلند آواز سے، میرے طرف دیکھیے گا، جب بلند آواز سے رو رہے تھے نا، مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا، کبھی نہیں کہا کمر ٹوٹ گئی۔ آج مسجد کی دیوار کا سہارا لیا، جب کھڑے ہوئے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک نے کہا یا علی کبھی شیر بھی روتے ہیں؟ کیا بات ہے اب ایسے رو رہے؟ کہا
فاطمہ نے مجھے چھوڑ دیا. سب لوگ آگے آئے کہ یا علی جنازہ کب ہوگا؟ کہ کوئی میرے گھر نہ آئے، سیدہ کی کچھ وصیتیں ہیں. یا میرا ایک بھائی بے ہوش ہو گیا. بس بھائی مجھے نہیں معلوم میں پڑھ پاؤں کہ نہ پڑھ پاؤں، 2 جملے اور پڑھوں گا. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے. بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا. مولا گھر آئے، بی بی کی وصیت ہے مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجئے، پتہ نہ چلے کسی کو رات میں. ایک اور وجہ تھی رات میں غسل دینے کی، بی بی نہیں چاہتی تھی علی میرے زخموں کو دیکھے. غیور امام جب پوچھا مولا کون سے زخم تھے، کا ایک پسلیوں پہ نشان تھا، ایک دائیں بازو پہ نشان تھا. اجرکم اللہ. بس بھائی رات کی تاریکی میں مولا نے کفن دے دیا. آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو ودا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مولا نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں، میرا وعدہ جو اب تک نہیں رویا وہ ضرور روئے گا. عجیب و غریب تاریخ میں جملے ہیں، یہ روایات عجیب ہے. کہ فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. امام حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اماں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. جناب زینب آئیں، پھر جناب ام کلثوم کو لائیں. جناب زینب نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں. اب مولا علماء کہتے ہیں مولا علی نے کہا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے فرمایا کہ مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو پھر میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا حسین آ کے کھڑے ہو گئے دروازے پہ، دونوں ہاتھ رکھے، اماں مجھے بلا لے. کفن کے بند کھلے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. میرا دل کہتا ہے ماں نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں کے پاس آ جا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں پاس رہوں گی، میں کربلا ساتھ رہوں گی. میرے لال جب تو زلزلہ سے گرے گا میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، جب خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی. میرے لال ساری دنیا تجھے چھوڑ دے میں تیرے پاس ہوں. آخری جملے سن لیجئے. اس مقام پہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جب آئے نا مولا حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے، جناب جبرائیل آئے، کہا یا علی اللہ کہتا ہے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیں. سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. اجرکم اللہ. مجھے نہیں لگتا اب آپ برداشت کر پائیں گے. 2 جملے اور پڑھ دوں میں، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. بس بھئی رات کی تاریکی میں جنازہ چلا. آپ میری طرف دیکھیے کہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ لینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ دینے والا ہوتا ہے. 14 لوگ جنازے میں سیدہ کے، امام حسن حسین کم سن تھے، باقی سب نہ محرم تھے. میرے بھائی مولانا کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کوئی آج سید ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو ہو. اگر کوئی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو تو گلے لگا کے پرسے دیجیے گا، کہیے گا آپ کے اجداد کو رونے کی اجازت نہیں تھی. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. آج
ہم پرسا دیتے ہیں امام زمانہ کو. اجرکم اللہ. میرے کو دیکھے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا جناب سیدہ کے, پھر دیکھا قبر میں کوئی نہیں تو رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے. کیوں کہا امانت؟ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی نا مولا سے, تو رسول خدا نے جب بیعت دیا, ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو کہا یا علی فاطمہ میری امانت ہے. آج مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لے. قبر مطہر سے تو ہاتھ بلند ہوئے, مولا نے لاشا دیا. میرا دل کہتا ہے کہاں ہوگا یا رسول اللہ. آرام سے لاشا لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے, بازو زخمی ہے, یہ بہت رو کے آئی ہے, دروازہ گر گیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.